ہم نے کہا مر گئے آج تک تمہیں اسلام کا چہرہ نصیب اور نہ تم پا سکتے ہو، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا مشن حکومت قائم کرنا نہیں تھا۔ دین کو غالب کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت کی باغ ڈور تمہیں ہاتھ میں۔ انبیاء علیہ السلام اور بعض مولوی لکھ کر کے گئے، اللہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس سے وہ مستحق ہے، کہ انبیاء علیہ السلام بھی بعض ایسے تھے جو اپنے مشن میں ناکامیاب ہو کر گئے۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور اللہ نے اس بد نصیب کو بھی اس کی زندگی میں ناکامیاب ہی کیا، اور وہ ویسے ہی مر گیا، ویسے ہی مر گیا۔ اسے کبھی توفیق جو نبیوں کے اوپر تہمت لگائے انہیں کہاں اپنی زندگی میں سکون مل سکتا ہے، اور آج تک توفیق نہیں مل رہی۔ اس لیے لوگوں اپنے دماغوں کو پاک و صاف کرو۔ انبیاء کا منہج یہ ہے کہ سب سے پہلے قوم کے سامنے جس بات کا اعلان کیا جائے وہ زنا کے خلاف نہیں، چوری کے خلاف نہیں، شراب کے خلاف نہیں، بدکاری کے خلاف نہیں، حکومت و سیاست نہیں، نماز روزے نہیں، سب سے پہلے توحید کا تذکرہ ہے۔ کس کا تذکرہ؟ سب سے پہلے توحید کا تذکرہ۔ نوح علیہ السلام آ رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں توحید کا۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ انہیں کیا کیا غیروں کی عبادت کرو؟ کیا قوم نوح صرف اللہ کے علاوہ انہیں کی پوجا کرتی تھی اور اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا؟ بہت سارے عیوب اس قوم کے اندر موجود تھے۔ انہوں نے کہا، کیا کہا؟ قال الملأ من قومه۔ اب جب تم توحید کی دعوت دو گے تو تمہیں جواب کیا ملے گا وہ بھی سنو، اور آج وہی جواب دیا گیا۔ قال الملأ من قومه، اس کے قوم کی جماعتوں نے کہا، بڑے بڑے لوگوں نے کیا کہا؟ انا لنراک فی ضلال مبین، نوح ہم تو تجھے کھلا ہوا گمراہ کھلا ہوا گمراہ ہے، کھلی ہوئی گمراہی میں ہم تجھے دیکھ رہے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالہ، نوح علیہ السلام کہتے ہیں میری قوم کے لوگوں میں گمراہ نہیں ہوں، میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا رسول۔ اللہ اکبر۔ آج بھی جب تم توحید کی دعوت دو گے اور کہو گے بت کو، سواگ کو، یغوث کو نہ پوجو، شخصیتوں کی پرستش نہ کرو، قبروں مزاروں کے اوپر مت چمٹو، قادری چشتی نقشبندی مت بنو، تو کیا کہا جائے گا؟ کہا جائے گا گمراہ ہو چکا، اس کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا، پٹری چینج کر رہی اس میں۔ ابے باپ دادے تیرے یہی کرتے تھے، ہم کرتے کرتے تھک گئے، نیاز کرتے کرتے تھک گئے، ہمارے باپ دادے چلے گئے، آج بھی پٹری بدل گیا، وہاں بھی ہو گیا، ادھر بھی کیا ہو گیا، غیر مقلد ہو گیا۔ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو دل نہ محسوس ہو، تکلیف نہ ہو، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو یاد کر لیا کرو، کہہ دو یہ وہی لوگ کیا گمراہ ہے، یہ گمراہ ہے۔ نبی گمراہ ہوتے جو توحید کی دعوت میں گمراہ ہوتے ہیں۔ سنو، یہی نہیں، دوسرے نبی کا ذکر اللہ کے نبی کا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہ نوح کا تذکرہ اور اس کی قوم، ان کی قوم کا جواب۔ اللہ فرماتا ہے اور قوم عاد کی طرف ہم نے ہود کو بھیجا۔ ہود نے کیا پیغام دیا؟ لاؤ حکومت سرداری ہم کو دے دو، لوگوں مجھے حاکم بنا لو۔ کہا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، معبود برحق کی عبادت کرو، تمہیں کیا ہو گیا ہے تو غیروں کے پیچھے چلتے ہو، غیر اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہو؟ افلا تتقون، ڈرتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ سے؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه، اب ہود علیہ السلام کی قوم نے کیا جواب دیا؟ ہود علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ انا لنراك في سفاهة، تو تو نہایت ہی سفیہ ہے، بیوقوف، احمق، پاگل، پاگل ہے، احمق ہے۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمیں یقین ہے کہ تو جھوٹ بولتا۔ یہ نبیوں کو تہمتیں دی ہیں، جھوٹے کی اور کس کی؟ پاگل، سفیہ ہے، بیوقوف ہے۔ ہمیں لوگ دیکھو ہوشیار لوگ ہیں، وہ دیکھو بڑے بڑے حضرت جی کے پٹے دیکھو پڑھ گئے، اتنے بڑے بڑے حضرت جی ہیں، کیا نقطہ فرمایا ہے۔ ہاں، حضرت کی فقہ دانی بڑی لمبی چوڑی، ان کی سنت دانی بھی بڑی لمبی چوڑی۔ استغفر اللہ، یہ معیار ہے خدا نے بخشی ہے سروری کی، جنہیں خبر نہیں کہ رنش بندہ پروری کیا ہے، خوابوں کیا ہے، وہ زاغوں کے تصرف میں ہے اور خوابوں کے نشیمن۔ آج یہ باطل پرست بد عقیدہ
شرک اور بدعت پھیلانے والے امت کے رہبر اور رہنما کے ٹائٹل لگا کر کے گدیوں پہ بیٹھے ہوئے، خانقاہوں میں تسبیح لاتے ہوئے اور سب سے بڑے اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں سنو، یہ قوم کے یہ نبیوں کی دعوت کا، انبیاء علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ آج اس دعوت کے اوپر کون سی جماعت قائم ہونا ہے بتاؤ؟ یہودی کر رہے ہیں، یہودی کیوں کریں؟ وہ تو خود ہی شرک میں ڈوبے، نصرانی کر رہے ہیں، وہ تو خود ہی شرک میں ڈوبے۔ چلو مشرکین کو تو چھوڑو، ہمارے اپنی قوم میں مسلمانوں میں جو شرک کے دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی توحید کی طرف بلا رہا ہے؟ نماز کی طرف بلانے والے آپ کو ٹولیوں کی ٹولیاں ملیں گی، زکات کی طرف بلانے والے ٹولیوں کی ٹولیاں ملیں گی، فلمی پوسٹروں کے اوپر کلر مارنے والے آپ کو بڑے پینٹ شرٹ اپ ٹو ڈیٹ لوگ کالجز اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے چھوکرے ملیں گے، ہے کہ نہیں؟ ہاتھ قرآن میں لے کر روڈوں پر اسلام لانے کا احتجاج کرنے والے آپ کو بہت عورتیں ملیں گی، ملیں گی کہ نہیں ملیں گی؟ سیاست کی باتیں کرنے والے بہت سارے افراد آپ کو ملیں گے، حکومت میں یہ ہو رہا ہے، فلانے میں یہ ہو رہا ہے، آج ہماری پستی ہماری ذلت کا سبب یہ ہے کہ ہم سیاست میں نہیں ہیں، ہمارے لیڈر نہیں ہیں، ہمارے فلانا، بہت سارے آپ کو ملیں گے۔ 11ویں نیاز فاتحے کے فضائل بیان کرنے والے، صدقات کے فضائل بیان کرنے والے، روزے کے فضائل، حج کے فضائل، نماز کے فضائل سب بیان کرنے والے نہیں ملیں گے۔ آپ کو اس امت میں اگر کوئی نہیں ملے گا تو توحید کی اہمیت اور فضیلت بیان کرنے والا بہت کم کوئی ہوگا جو اللہ کو بندہ ملے گا، ورنہ یہ تو کوئی نہیں بیان کرتا ہے۔ توحید بھی بیان ہوتی ہے بعض جماعتوں کے اندر، تو کون سی توحید بیان ہوتی ہے بتائیں؟ من تو شدم تو من شدی تو تن شدم من جا شدی طاقت میں گوئے دیگرے من دیگرم تو دیگری۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ توحید ہے۔ اللہ تم میں بھی موجود ہے، ہم میں بھی موجود ہے، ان میں بھی موجود ہے۔ ایک بزرگ تھے اس قدر توحید کے اندر غرق رہتے کہ ہفتوں پیشاب پہ کھانا کرنے نہیں جاتے تھے، انہیں حمامات میں بھی انوار الہی نظر آیا کرتے۔ یہ توحید بھی بیان ہوگی تو اس طرح کی توحید بیان ہوگی۔ توحید بیان ہوگی تو ایک بزرگ تھے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، میں بتاؤں آپ کو، میرے پاس وہ سی ڈی موجود ہے عربی کے اندر، انہی عربوں کے اندر موجود ہے۔ اعوذ باللہ، پہلے تو میں نے کتابوں میں پڑھے تھے، لیکن آج ہمیں وہ حقیقت میں ہم نے دیکھا کہ کہا گیا، کسی نے کہا استغفر اللہ، اور وہ سب کے بڑے پیر ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، وہ دونوں پارٹیوں کے پیر ہیں، بی گروپ کے بھی بی گروپ کے بھی، وہ دونوں مرید انہی کے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ حضرت جنید بغدادی ایک دفعہ بڑے جلال میں تھے، اور اسی جلال میں ایک کتا نظر سے گزرا تو نظر ڈالی تو وہ ولی ہو گیا۔ اب وہ کتے کے پیچھے شہر کے سارے کتے لگ گئے، اب وہ کتا جن کو دیکھتا وہ کتا جا کے کسی میدان میں بیٹھا، اب چاروں طرف کتے حلقہ بنا کے بیٹھے، وہ کتا بیچ میں ہے اور چاروں طرف کتے حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے۔ کیوں بیٹھے ہوئے؟ اس لیے کہ اس کے اندر بھی اللہ حلول کر کے ولی اللہ ہو گیا۔ اور ایک بزرگ تھے جن سے کہا گیا آپ تو وحدت کے قائل ہیں، توحید کے قائل ہیں، کہنے لگے ہاں توحید کے قائل ہیں۔ کہنے لگے کون سی؟ کیسے؟ کہنے لگے کہ سب ایک ہی ہے۔ کہا سب ایک ہے تو یہ حلوہ ہے اور یہ گو ہے، حلوہ اور گو کھا سکتے ہو؟ آپ بے شک کھا سکتے ہیں۔ کہا کیسے؟ حلوہ کھا لیا، کہا حلوہ کھا لیا، میں انسان ہوں، حلوہ کھا لیا، اور اس کے بعد گو بھی کھا لیا، کہا دیکھو میں جانور ہوں، میں گو کھانے سے سب ایک ہی ہے، تو گو بھی کھا لیا، حلوہ بھی کھا لیا، کہا یہ ہے یہ تو۔ اور رب ذوالجلال کی قسم ہے یہ بات جھوٹی ہو تو ہو سکتی ہے، جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ سی ڈی بھی موجود ہے، اور میں بھائیوں سے کہوں گا میرے سے لو سی ڈی، اور کبھی یہاں سی ڈی پلیئر لاگے یہ جہاں شامل بیٹھے دیکھو، ایک پیر اپنا گو نکالتا ہے، رب کی قسم ہے، اور مرید چن چن کے کھاتا ہے۔ انہی عربوں کے اندر کی بات ہے۔ ہم نے زندگی میں گو کھاتے بھی نہیں دیکھا تھا، کتابوں میں پڑھا تھا، ہسٹریوں میں پڑھا تھا، اور یہ بزرگ خانقاہوں میں بیٹھے تھے، ان کے نام کے گو کھاتے بھی ہم نے دیکھے تھے، لیکن ہم نے اس سیڑھی میں گو کھاتے دیکھا، گو نکالتا ہے اور چن چن کے نیچے اٹھا کھاتا ہے۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے، کیوں؟ نبیوں کی دعوت کھو گئی، نبیوں کی دعوت کے راہ چھوڑ دیے، وہ منہج جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اوپر آخری مہر لگائی تھی، اور تمام نبیوں کی دعوت پر آخری اسٹاپ لگا کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امت کے کچھ لوگوں نے پیمانے تبدیل اپنے مزاج اور اپنی طبیعت سے دعوت و تبلیغ کے اصول اپنائے اور بنائے، کسی کو خوابوں میں اصول بتائے جا رہے ہیں، کوئی جاگتے میں اصول دیکھ رہا ہے کہ سر میں تیل کی مالش کرو، حضرت جی کے سر میں تیل کی مالش کرو،
تبلیغ کے اصول معلوم ہوتے ہیں، 6 نمبر کا ہے، 2 نمبر کا ہے، استغفر اللہ. اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے وہ کہاں اصول چلے؟ یارو ارے میری نبی کی امت کے لوگوں، اللہ کے لیے توبہ کرو، آ جاؤ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے تم نے جو اختلافات کیے ہیں یہ کوئی اختلاف نہیں ہے. آمین نفع دے دیے تو صرف دکھانے کے لیے تم کو فرمایا کیا؟ اصل اختلاف ایمان اور عقیدے کا اختلاف ہے. رب کی قسم ہے ایمان اور عقیدے کے اندر نبیوں جیسا اتحاد پیدا ہو جائے کوئی اختلاف نہیں. امت کے اندر کوئی اختلاف نہیں. وہ بد ایمانی کی دلیل ہے یہ اختلاف میں تو موجود ہے. اس لیے نبیوں کی دعوت سنو. کہا کہ ہم تمہیں قال یا قوم لیس بی صفاحۃ، اے میری قوم کے لوگوں میں توحید کی بات کر رہا ہوں. ایک اور سنا دوں توحید کا مسئلہ. ہاں یاروں کے ہاں توحید کیا اور ہمارے یہاں توحید کیا؟ ہمارے یہاں توحید یہ ہے کہ اللہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش کے اوپر موجود ہے، اللہ عرش کے اوپر جلوہ فرما ہے. اور ان کے یہاں توحید یہ ہے کہ اللہ ذرے ذرے میں موجود ہے. استغفر اللہ. ہمارے یہاں توحید یہ ہے کہ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی عبادت میں کسی بھی ادنا سے ادنا مخلوق کو اور کسی بڑے سے بڑے مخلوق کو اس کے علم میں، اس کے صفات میں، اس کی عبادت میں شریک کرنا یہ شرک باللہ کہلاتا ہے. ان کے یہاں یہ ہے کہ یہ تمام سب چیزیں شرک باللہ ہی، شرک کا کوئی گوشہ ہے ہی نہیں امت محمدیہ کے اندر. بعض لوگوں نے کچھ بیانات کر کے کچھ باتیں مانی ہیں، پھر بھی جب اپنے بزرگوں کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ شرک نہیں. استغفر اللہ. دوسری پارٹی کرے تو وہ شرک ہے، خود یہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ شرک نہیں. ایک حافظ بیڈو تھے جو ہمیشہ توحید کے اندر غرق رہتے تھے. سہارنپور کی طوائف رنگیاں ان کی مریدنی تھی. یہ بھی کون سے ولی اللہ تھے جن کی مریدنیاں کون بنتی ہیں؟ بولو یہ ولی طوائف مریدنیاں بنے. خیر ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سہارنپور تشریف لائے، ایک مریدنی نہیں آئی. کہا فلانی کیوں نہیں آئی؟ باقاعدہ حضرت نے پہچان کے رکھا رہا ہوگا چھانٹ کی. اتنی مریدنیاں ہیں تو ظاہر ہے، مریدنیاں اتنی ہیں تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو نہیں کیوں نظر. کہا کہ وہ کیوں نہیں؟ کہا حضور وہ آپ کے سامنے آتے ہوئے شرماتی ہے، کہتی میں روح سیاہ ہوں تو کیسے حضرت. کہا کوئی بات نہیں کل بلا کے لے آنا منع کرنا. صبح آئی. کہا بھی کل تم کیوں نہیں آئی تھی؟ کہا حضور روح سیاہ ہوں، بدکار ہوں، بیعت کی ہوں، سامنے آتے ہوئے ڈرتی ہوں. گویا کہ بیعت کرنے کے بعد بھی ان کا اپنا پورا کاروبار چالو، ہاں پورا چالو ہی تھا جب تو روح سیاہ ہی ہوتا. کہا استغفر اللہ. جو توحید میں غرق رکھنے والے بابا تھے حافظ نیڈو علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ بھی شرماتی کیوں ہو؟ ارے کرنے والا کون ہے، کرانے والا کون ہے؟ وہ تو وہی ہے. اور مجھے یاد آیا ابن عربی کا، ابن عربی فصوص الحکم، جس کتاب کو صوفیہ، جس ابن عربی کو کبریت احمد کہتے ہیں، اعوذ باللہ، اور اس کو شیخ کبیر کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو صوفیوں کا سب سے بڑا پیر ابن عربی. وہ اپنی کتاب فصوص الحکم کے اندر بیان کرتا ہے کہ یہ میاں اور بیوی جب ہندوستان ہوتے ہیں تو جو لذت ملتی ہے اس وقت کی، وہ لذت کون سی لذت ہے؟ وہ عورت کے جسم کی لذت نہیں، بلکہ وہ وصال الہی ہوتا ہے. اللہ عورت کی شکل میں اس سے ملتا ہے، وہ لذت کو حاصل کرتا ہے. یہ صوفیوں کی عقیدہ ہے، یہ معمولی نہیں. ہم ایسے نہیں کہتے کہ یہ گندی نالی کے کیڑے یہودیت اور نصرانیت کے آئے گئے، اب ان کے سامنے جو ہے ہمارے سامنے ان کا تذکرہ نہ کرو، ایسے نہیں کہتے. ارے بھائی اگر تصوف، میں کہوں اگر تصوف اسلام ہے تو پھر اسلام کو کیوں چھوڑیں اور تصوف کا نام لیں؟ اللہ تعالیٰ نے اگر تصوف اسلام تو بتاؤ اسلام اچھا ہے یا تصوف کا نام اچھا ہے؟ اسلام کا نام اچھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا رضیت لکم الاسلام دین اسلام سے میں راضی ہوں. تو اسلام اچھا ہو، اور اگر تصوف اسلام نہیں تو پھر ہم اس کے اوپر ایمان کیوں لائیں؟ ہمارے لیے پھر بھی اسلام نہیں سمجھے. ہاں سمجھو اس لیے یہ تمام سب چیزیں خرافات، تو وہ توحید ان کے یہاں ہے، ہمارے یہاں توحید وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام نے کیا. اور ایک جماعت اور بھی یہ سیاست واسط کی جو باتیں کرتے ہیں، حکومت اور سیاست،
وہ کہتے ہیں لا موجود الا اللہ، صوفی کہتے ہیں کوئی چیز دنیا کے اندر موجود نہیں ہے سوائے اللہ، اور یہ کہتے ہیں لا حاکم الا اللہ، دنیا میں کوئی حاکم نہیں ہے سوائے اللہ کے. یعنی اگر آپ نے کسی کافی حکومت کے تحت زندگی گزار لی تو نعوذ باللہ آپ بھی کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے، خلاص ابھی کافر ہے. ان کی اپنی سمجھ کی بات ہے. انبیاء علیہ السلام کا یہ منہج نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کو پاک و صاف کرنے کے لیے اور جو شرک داخل ہو چکا تھا اس کو نکالنے کے لیے آئے. قوم کو دعوت دی انہوں نے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے قومیں دکھائی نہیں، حضرت جبریل نے ہمیں قوموں کو دکھایا اللہ کے حکم سے. چنانچہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی جمع غفیر ہے. میں نے کہا یہ میری امت کے لوگ ہیں. حضرت جبریل نے کہا نہیں یہ فلاں نبی کی امت کے لوگ ہیں. پھر اس کے بعد میں اور ایک یہ بھیڑ دکھائی گئی. میں نے کہا یہ میری امت کے لوگ ہیں. جبریل نے کہا نہیں یہ فلاں نبی کی ہیں. فلاں اس طرح سے کئی قومیں میرے سامنے پیش کی گئی اور کئی نبی پیش کیے گئے. بعض نبی پیش کیے گئے جن کے ساتھ 100 آدمی تھے. بعض انبیاء پیش کیے گئے جن کے ماننے والے 10 تھے. اور بعض انبیاء پیش کیے گئے جس کے ماننے والے 5 تھے. اور بعض انبیاء ایسے بھی پیش کیے گئے کہ نہیں سماع ہوا کہ اس کا کوئی ماننے والا پیدا ہی کوئی مانا ہی نہیں اس کو. سوچو وہ ناکام ہو گئے؟ نہیں، وہ کامیاب ہو گئے. اللہ نے جو فریضہ ادا کیا تھا وہ ذمہ داری ادا کر کے گئے. تو اے لوگوں، یہ نبیوں کی دعوت یہی ہے کہ تم اپنی ذمہ داری ادا کرو. تعداد مت دیکھو، تعداد ہاں یہ فریضہ دعوت کا دیتے دیتے مت جاؤ. یہ دنیا ایسی چلتی رہے گی. تمہاری کھیتی تیار ہے، تم الحمدللہ کامیاب ہوتے جاؤ گے. کامیاب ہو خلاص، کیونکہ اللہ کے ہاں تمہارا اجر مل گیا. اسی طرح سے یہ ہے اصل میں کامیابی کی ضمانت، نہ کہ قلت ہمارے ماننے والے اتنے پیدا ہو جائیں پیدا ہو جائیں نہیں. قال اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ولا نشرک به یعبد. خود تمہارے پاس وہ دعوت لے کے آئے ہو کہ ہم نے باپ دادا جو ہمارے کرتے تھے اس کو ہم چھوڑ دیں اور ان معبودوں کو ترک کر دیں اور ہم تمہارے اللہ کی عبادت کریں. تم اس لیے ہم سے یہ بات کہتے ہو فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اگر سچے ہو تو جس عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو لے ہم وہ عذاب دیکھیں. نعوذ باللہ. یہ ایک قوم ہوئی. پتہ کیا چلا کہ حضرت ہود بھی اپنی قوم کو کیا پیغام لے کر کے آئے؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا صَالِحًا. اور حضرت صالح کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے صالح کو ان کی قوم میں بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایک اللہ کے علاوہ دوسرے کو پوجا کرتے ہو، ایک اللہ کے سوا اوروں کی بھی پرستش اور پوجا کرتے ہو. یہ بھی پتہ چلا کہ یہ نبی بھی توحید کا پیغام لے کر آیا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. اور مدین کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اس آیت کریمہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء نبی علیہ السلام سے حضرت شعیب کی دعوت کا پہلا اصول کیا تھا؟ توحید باللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت ہے. اور آگے بڑھو، جب حضرت شعیب نے دعوت دی تو کیا پیغام کیا ملا قوم کی طرف سے؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك. اے شعیب اگر اپنی دعوت سے تم باز نہ آئے تو تجھے بھی اور تیرے ساتھ جو مومن ہوئے ہیں انہیں بھی ہم اپنی بستی سے باہر نکال. آج بھی مسجدوں سے بستیوں سے باہر بیچاروں کو نکالا جاتا ہے. نکالا جاتا ہے، نکل جاؤ، اکیلا بیچارہ رہ جاتا ہے. استغفر اللہ. یا تو ہماری مان لو اور یا تو پلٹ جاؤ. سورہ اعراف آیت نمبر 59 سے لے کر کے 85 تک کے پورے تذکرے آپ کو ملیں گے. اب آؤ ہم اپنے نبی کے بارے میں، انبیاء اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے آخری اس چکر میں آ رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی کو کس لیے بھیجا، اپنے نبی کو جو پیغام دے کر کے بھیجا. کیا فرمایا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. اے نبی اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور اپنے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ اور اپنے گناہوں کی معافی. اور ہم سب اپنے نبی کی سیرت سے واقف ہیں کہ اللہ کے نبی نے مکے کے اندر قتل غارت گری تھی، زندہ لڑکیوں کو دفن کیا جاتا تھا، زنا کاری تھی، شراب خوری تھی، بدماشی تھی، ساری برائیاں موجود تھی. اللہ کے نبی نے کسی برائی کی طرف انگلی نہ اٹھائی، انگلی اٹھائی تو شرک باللہ.
اور کیا کہا؟ سب سے پہلی دعوت فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے کیا دی؟ یا قوم قولوا لا الہ الا اللہ تملک الارض والعجم تفلحوا، اے میری قوم کے لوگوں، کامیاب فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو، توحید کی دعوت دی، تملک الارض والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ تو یہ بھی ہمیں بتلاتے ہیں، یہ سیرت بھی ہم کو بتلاتی ہے کہ اللہ کے نبی کی دعوت کیا تھی؟ توحید۔ قوم آئی، قوم نے کہا سرداری دے دیں گے، قریش کی خوبصورت سے خوبصورت لڑکیوں سے شادی کروا دیں گے، مال و دولت دے دیں گے۔ اللہ نبی نے کیا کہا کہ واللہ اگر میرے داہنے ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ یہ چاند لا کے رکھی پھر بھی اپنی توحید کی دعوت سے باز۔ یہ منہج ہے نبیوں کا، یہ طریقہ ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے نبی کی امت کے لوگوں، اپنے نبی کے اس طریقے پر اپناؤ اور اسی طریقے پر چلو۔ لوگوں کی پیشانیاں مت دیکھو کہ ہم اگر توحید کی بات کریں گے تو یہ بھاگیں گے، توحید کی بات کریں گے نفرت کریں گے، توحید کی بات کریں گے یہ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ وہ دیکھو فلانا بڑا کامیاب ہے، فلانا فلانے انداز سے آ رہا ہے، فلانا فلانے انداز سے آ رہا ہے، فلانا نماز کے بہانے بلا رہا ہے، چائے کے بہانے بلا رہا ہے، پارٹی کے بہانے بلا رہا ہے، پکنک کے بہانے بلا رہا ہے، فلانا نہیں، یہ سب مت دیکھو، یہ نبیوں کا طور طریقہ نہیں۔ نبیوں کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جس بات کی طرف لوگوں کو بلاؤ، نماز نہیں، روزہ نہیں، سب سے پہلے جس بات کی طرف بلانا ہے وہ توحید باللہ۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں، یہی ہمیں بھی پیغام دیا گیا، کیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے دنیا کے لوگوں، اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ توحید۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا پوری امت کو خطاب کرتے ہوئے ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ ایک امت ہے، ایک امت ہے، تم ایک امت ہو، وانا ربکم، اور اے لوگوں میں تمہارا رب ہوں، فاعبدون، تو صرف میری عبادت کرو۔ شریعتیں مختلف رہی ہیں نبیوں کی، اس سے کوئی تعارض نہیں ہے، لیکن دین ایک رہا ہے، دین اسلام ایک رہا ہے۔ توحید کا نعرہ تمام نبیوں نے لگایا۔ یہ ہے انبیاء علیہ السلام کا منہج، اور یہ ہے دعوت، اور یہ ہے اسلوب، اور یہ ہے انبیاء علیہ السلام کا صبر، اور یہ ہے ضبط، اور یہ ہے طریقہ۔ اے نبی کی امت کے لوگوں، بحیثیت امت دعوت ہمارا بھی فریضہ یہ ہے کہ اسی منہج کے اوپر ہم اپنی زندگی کو گزاریں اور لوگوں کو دعوت و تبلیغ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبیوں کی اس عظیم الشان دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کتاب و سنت میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔